بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نویس ستی اور میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد گل صاحب، جو کہ تحریک انصاف کا فیس ہیں، اور اسپیشلی اگر میں بات کروں کہ جو کنسٹیٹوئنسی مینجمنٹ کو جو جانتے ہیں، اور تحریک انصاف کی اگر ہم دیکھیں تو جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کے ہاں یوتھ اور خواتین کی، جو کہ ایک ویکیوم تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز نے وہ شاید ویکیوم کو کور نہیں کیا، جو کہ پی ٹی آئی کو یہ اسٹرینتھ ملی ہے۔ 2018 میں کیا ہوا، 2013 میں کیا ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ فی الحال کیونکہ خان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ کے پی اور پنجاب میں وہ ٹکٹ دینے جا رہے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ آپ کنسٹیٹوئنسی مینجمنٹ سسٹم کو جانتے ہیں، تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ یو آر ون آف دی یعنی مین جو پلرز ہیں، اگر ہم اوورال دیکھیں کہ کنسٹیٹوئنسی کی مینجمنٹ ہی بیسیکلی ہم سنتے آئے ہیں جناب کہ مینجمنٹ آنی چاہیے آپ کو الیکشن نکالنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے الیکشن پاپولیرٹی، تو ٹویٹر پہ بھی فیس بک پہ بھی بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن جو مینجمنٹ الیکشن ڈے والے دن ہوتی ہے دیٹ میٹرز۔ تو شہزاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹکٹس دینے جا رہے ہیں، کس طریقے سے یعنی خان صاحب جو ہے جو طریقہ کار کیا ہے ویسے جو ابھی اپنایا گیا ہے؟ بہت شکریہ ستی صاحب۔ پہلے تو میں جو آپ نے ایک بڑا زبردست، اور وہ میرا چونکہ سبجیکٹ بھی ہے، اپنے ٹاپک چھیڑا ہے، تو جو الیکشن ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ون پارٹ از دی پرسپشن، اور جو آپ کی سپورٹ مینجمنٹ ہے، اور وہ نارملی پولیٹیکل پارٹیز یا جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے اس کے حصے ڈرائیو ہوتی ہے۔ صحیح۔ پھر اس کا دوسرا، یہ 50% میں اس کو کہتا ہوں، پھر جو دوسرا 50% ہے، اس پوری سپورٹ کو، اس پروسیس کو ایک سسٹمیٹک اپروچ کے تحت الیکشن کے اندر ڈالنا، اور پھر اس کو الیکشن والے دن مینیج کرنا، اور رزلٹ کی صورت میں اس کو لے کے آنا۔ دس از دا سیکنڈ پارٹ۔ تو جو پہلے والا پارٹ ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا، یو نو بیٹر کہ اس وقت ہم 70% کہاں کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ دا اونلی تھنگ از جو مینجمنٹ جو پی ٹی آئی کے اندر نارملی ویک سمجھی جاتی تھی، وہ 2017 کے بعد، جس کو میں نے الیکشن سیل کو بھی ہیڈ کیا ہے وہ سارا، تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اب پی ٹی آئی کے اندر الیکشن مینجمنٹ آپ نے بائی الیکشنز کے اندر دیکھا از کمپیریٹیولی مچ بیٹر، کیونکہ لوگ گراؤنڈ کے اوپر ٹرین ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر تھوڑا بہت ہمارا کردار بھی شامل ہے۔ سو وہ میرا سبجیکٹ ہے کہ اس سپورٹ کو ووٹ میں کنورٹ کیسے کرانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ ٹکٹ کا پروسیس کیا ہے، آلریڈی آپ کے نالج میں ہوگا کہ آپ کے پاس ریجنل بورڈ بن گئے۔ ٹھیک ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ کا سیکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ، اور ریجن کا سیکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ ریجنل بورڈ کے ممبر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہر کنسٹیچوئنسی سے ہیڈ ہنٹنگ کر رہے ہیں، ان سے کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5، جو بھی نام آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ہے تو ایک ہی ہے، وہ نام لے کے، اور جہاں پہ ہمارے سٹنگ ایم پی اے یا ان کے ایم این اے ان کی کارکردگی اچھی رہی ہے، تو ان کے اندر سے بھی نام تو لیے گئے، لیکن کنسیڈریشن شاید ان کے اندر نہ ہو۔ یہ جو تو بات پھر وہ ریکمینڈ کریں گے ٹو دا پروونشل بورڈس، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر ہر ریجن کے ریپرزنٹیشن موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ پروونشل بورڈ پھر 1، 2 یا 3 نام جو مناسب سمجھے گا وتھ کامنٹس سبمٹ کرے گا، وتھ کمبینیشن ود دا نیشنل اینڈ پروونشل ٹو دا سینٹرل بورڈ، جس کو خان صاحب خود چیئر کریں گے، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ٹکٹ کس کو دیں۔ اچھا، خان صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی خود بہت سی ویسے چھوٹی موٹی غلطیاں تو مانتے رہے ہیں کہ میرے سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو غلط ٹکٹ بھی گئے، تو آپ کیا لگ رہا ہے کہ اب کی بار جو ہے وہ غلطیاں نہیں ہوں گی؟ اچھا، میں اس بات کو اوور آل کہ حد تک خان صاحب کا ایک بڑا پن ہے کہ انہوں نے یہ چیز مان لی ہے۔ دیکھیں، اس سے پولیٹیکل پاکستان میں پی ٹی آئی، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، میاں نواز شریف کی پارٹی میں کیا ہوتا تھا، آپ اچھے تکڑے سرمایہ دار ہونے چاہیے، آپ کے پاس تگڑا فیملی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، اور ایک آدھ ویگو یا V8 آپ لے کے جائیں، اور آپ ٹکٹنگ کا پروسیس کیا ہوتا تھا، یو نو بیٹر۔ یہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس کے اندر ایک کلچر ڈیولپ ہوا، اور کہ آپ نیچے سے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں، الیکشنز تجربے کیے نا، جب کچھ نہیں ہوتا تو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، اس ایولیوشن کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ انسان کو پرفیکٹ چیز تو ہے نہیں ہے، سو اس ایولیوشن میں غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن ایک اچھی خاصی قیادت گراؤنڈ سے، جو اگر پی ٹی آئی نہ ہوتی تو کبھی خیر اقتدار میں پہنچ ہی نہ سکتی، وہ آئی ہے۔ اب کی بار سو اس کے اندر میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ٹکٹنگ کا جو پروسیس ہے، جب آپ اتنے بڑے پیمانے پہ بات کر رہے ہوں، جب نیشنل ایشوز میں پھنسے ہوں، پروونشل ایشوز میں پھنسے ہوں، اور پھر بہت سارے آڈز آپ کے اپوزٹ میں ہوں، تو پھر آپ کے لیے ٹائم دینا کم ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں خان صاحب ٹائم ملے گا، میرا خیال آپ تو وہ گورنمنٹ سے بھی آ گئے ہیں، لوگوں کو بھی، اور جس لیول پہ پہنچے ہیں، اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ مچ بیٹر فیصلے ہوں گے۔ اچھا، اب کی بار
دو تین طرح کے سوالات ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کے پی میں آپ تقریباً 2 ٹینیورز تک کمپلیٹلی پی ٹی آئی نے کمپلیٹ کیے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ملک یعنی صوبہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, اور کارکردگی کی بنیاد پر ہی ذرا ڈیفینیٹلی اس دفعہ ووٹ دینا پڑے گا. پہلے تو ایک کہا جا رہا تھا کہ ہوا بھی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول تھا ٹکٹ تقسیم سے لے کر خان صاحب کو پرائم منسٹر کی سیٹ تک پہنچانا. اس میں جہانگیر خان ترین کا بھی بڑا رول سمجھا جاتا تھا. اب کی بار آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو آپ کے ہاں ہر پارٹی کو ملتی ہے اور وہ نہیں ہوگی, جہانگیر خان ترین جیسے گروپ وہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہوں گے, تو پیورلی جب کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا تو تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے کہ مشکل ہوگا, کیونکہ کئی ایسے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں جو سٹنگ ایم پی ایم این اے کا تو ڈیفینیٹلی پارٹیز کے اندر یہ موجود ہے کہ جی 90% چانسز انہیں کے ہیں ٹکٹس دینے کے, لیکن ان کی کارکردگی نہیں ہے وہاں پر, عوام اور نظریاتی ورکر ان کے خلاف ہے. وہاں پر کیا ہوگا اگر آپ اسی کو ٹکٹ دیں گے تو پارٹی کا جو نظریاتی ورکر ہے وہ ہی ووٹ نہیں دینا چاہ رہا, وہاں پر کس طرح مسائل کو حل کریں گے؟ ویری ٹرو اور امپورٹنٹ سوال. اس کے 2 آسپیکٹس ہیں. پہلا آسپیکٹ تو یہ سمجھیں کہ پنجاب اس وقت تک ہم کچھ 37 الیکشن لڑے ہم نے, بائی الیکشن. صحیح. یہ جو پچھلے رجیم چینج کے بعد ان 37 میں سے 29 الیکشنز ہم نے جیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ جن کی بات آپ نے کی ہے وہ تھے, نہ ہمارے جو پرانے دوست تھے وہ تھے. جو لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 18 میں بنانے والے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا, تو کیسے 29 الیکشن جیتے؟ پیورلی پبلک, لیکن پبلک کے ساتھ نہیں, وہ کہتے ہیں خان کا ووٹ ہے, لیکن کچھ ایریاز میں تو نہیں, لوگ انڈیویجول ایم پی ایز اپنے اپنے نام سے جیت کے آئے ہیں, وہی سٹنگ ایم پی ایز واپس آئے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیکھیں یہ پرسنالٹی بیس بھی چیزیں موجود ہیں, گراؤنڈ بیس بھی موجود ہے, تو اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے. لیٹس کم آن کے پی. کے پی کے اندر اگر آپ کمپیریٹیولی یہ جتنے بھی 2-3 آپ نے چیزیں بولی ہیں, یہ صرف اور صرف نیریٹو ہے. ان کا نیریٹو جو کہ ابھی دیکھ لیں جو پاکستان بنانے آئے تھے اور کہاں پہنچا دیا انہوں نے. سو ان کا نیریٹو کیا تھا کہ ہم نے کنگال کر دیا ہے. بھائی جب آپ 10 مہینے سے یا 1 سال کے اندر, اس سے پہلے کووڈ تھا, کووڈ کا ہمیں 2 سال پرابلم رہی, اس کے بعد ابھی 10 مہینے سے جب آپ نے فاٹا ضم کیا اور اس ضم کے بھی آپ پیسے این ایف سی میں سے نہیں دیں گے, جب آپ کے پاس جو شیئر ہے آپ کا الیکٹرسٹی کا وہ بھی نہیں دیں گے, تو صوبہ پیسے کہاں سے لائے گا؟ صحیح. سو اگر ہم فیڈرل کے پیسے, یہ ایک سے زیادہ دفعہ سی ایم صاحب اور تیمور جگڑا جو فائنانس منسٹر تھا وہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ جب آپ کے پی کا جو ڈیو شیئر ہے وہ این ایف سی میں سے جو فاٹا کا ہے یا جو آپ کے پاس ہماری سبسڈیز جو ریئلٹیز آتی ہیں رائلٹیز, وہ آپ نہیں دیں گے, تو آپ بتائیں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بالکل. میں اس ذرا معیشت اس وقت ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, میں چاہوں گا کہ کے پی میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ تیسری مرتبہ پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے یا مشکل وقت لگ کیا رہا ہے؟ کے پی میں تو کلیئر کٹ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے گی, کیونکہ کارکردگی بیس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نکال دیں گے. دیکھیں کارکردگی, اب میں آپ تو تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں. 2013 سے 18 جو تھا نا, اس میں ہماری مخلوط حکومت تھی. بالکل صحیح. اور جو انیشیٹو ہم نے لیے, اور اس میں سے میں چھوٹے انیشیٹو کی بات نہیں کرتا, اب 4-5 بڑے انیشیٹو لے دیں جو عام ریڑھی بان مزدور ان لوگوں کو کام آتا ہے. ایجوکیشن کے اندر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, آپ دور دار پہاڑی رقم, میں اپنے جس علاقے کا رہتا ہوں وہاں اس علاقے کا ایک پہاڑ ہے, اس کے اوپر میں بھی کم و بیش شاذ و نظر جاتا ہوں گا. 70 سال میں پہلی دفعہ وہاں پہ اسکول ریویمپ ہوا. اسکولوں کے اندر اکراس دا پاکستان واش روم بنے, اسکولوں کے اندر اسٹرکچر بہتر ہوا, ہر کلاس کے ٹیچرز کا بندوبست کیا گیا, 5ویں تک انٹرنیشنل کریکولم پہ لایا گیا. میں ایجوکیشن کی بات کروں, اس کے لیے ہر غریب آدمی اپنے گاؤں سے شفٹ ہو جاتا تھا, اور جو پیسے والے وہ تو شفٹ ہو جاتے ہیں, غریب آدمی کا بچہ بیچارہ وہیں رہتا تھا, وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. سو پی ٹی آئی نے تو لوگوں کا رجحان چینج ہوا ہے. بالکل صحیح. دوسرا پولیسنگ آپ دیکھ لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا, جب ہمارے یہاں اب ہم رہتے ہیں تو ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جس ایریے میں ہم رہ گئے میری عزت نفس جان مال کی حفاظت ہو. سو کے پی کے اندر پولیس کا سٹرکچر پورا چینج کیا گیا 13 سے 18 تک. ابھی 10 ماہ میں چینج نہیں ہو گیا دوبارہ؟ نہیں, دیکھیں وہ بیس تو بنا ہوا ہے نا, بیس بنا ہوا ہے, اس کے اندر پرابلم انہوں نے اپنی طرف سے اب سفارشیں نیشنل لیول پہ اس کو اوپر نیچے کرنے کی, انہوں نے تو 10 ماہ میں بگاڑا ہی ہے نا, ہم نے تو سنبھالا ہوا تھا. اچھا ہزارہ میں آ جاتے ہیں. اچھا یہ میں نے ابھی 2 باتیں کی ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم جب بھی کبھی ٹائم ہو تو آپ لوکل گورنمنٹ کا ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم لے کے آئے. آپ گاؤں کی آتا کہ ایک تحصیل ممبر نے جو کام کیے وہ شاید آپ کے ایم پی بھی نہیں کر سکتے.
پھر آپ کے پاس آپ صحت کے اندر لے کے آئیں ہیلتھ کارڈ جیسی فیسلٹیز، ایجوکیشن، سو یو نیم اٹ. آپ نے 65 سے زیادہ جو ہے وہ نئے قانون پاس کیے، آپ ریفارمز لے کے آئے، آپ پولیسنگ کے اندر یہ جو آپ کا جتنے آپ کے پرابلمس سے، اس کی صرف میں ایک ایگزامپل آپ کو بتاؤں. ابھی جب ہم پنجاب گورنمنٹ میں آئے نا تو کے پی گورنمنٹ کی 5 اداروں کی، اسپیشلی CNW کا سینٹرلائز پروکیورمنٹ، سٹیزن پورٹلز، اور یہ جو آپ کے سپورٹ جو پولیسنگ کی ہے، یہ ساری چیزیں پنجاب نے کے پی سے لی ہیں. صحیح. سو اس کا مطلب کے پی نے کام کیا تھا تو کے پی سے لی. بالکل. آگے چلتے ہیں. ہزارہ ڈویژن میں ریسنٹلی ہمیں بھی موقع ملا، ہم نے بلدیات آپ کا کور کیا، تو وہاں پر PMLN کا بھی اچھا خاصا ووٹ دیکھا. لاسٹ 2018 میں بھی کافی حد تک 2013 کے بعد ڈیمیج کیا PTI نے. 2023 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا دوبارہ سے PMLN وہ سیٹس جو نکالی ہیں وہ نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ لوکل گورنمنٹ میں PMLN نے اچھا خاصا ووٹ لیا ہے. ہزارہ میں کیوں نہیں آپ اتنا بڑا تبدیلی لے کے آ سکے جو کہ باقی KP کے میں آپ نے لی؟ آپ کو ہزارہ کے سٹیٹس پتہ ہیں؟ 9 NA کی سیٹ میں سے 4 PTI کے پاس تھی 18 میں، اور 24 جو پروونشل سیٹ میں سے 16 سیٹیں PTI کے پاس تھی. ٹھیک ہے. یہ وہ علاقہ ہے کہ جو اس سے پہلے GT روڈ جماعت کے پاس ہوتا تھا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو 13 میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کا 30% بھی نہیں تھے. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا صفایا ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے کہ آج سستا کر کے؟ آف کورس. خاتون حضرت، ہم چاہ رہے ہیں کہ بات جو اس وقت، کیونکہ ٹکٹ تقسیم کا مرحلہ ہے، کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک وفد نے خان صاحب سے ملاقات کی. KP اور پنجاب میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آئندہ الیکشن، آج بھی الیکشن کمیشن نے ایک اور خط لکھ دیا دونوں گورنرز کو کہ جی فوراً جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دی جائے، اور یہ معاملہ کورٹ میں بھی موجود ہے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے PMLN کا بھی شیڈیول نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز جس طریقے سے 1 فیب سے، یعنی کل سے لے کر وہ 31 مارچ تک ان کا شیڈیول موجود ہے، ان کا پنجاب KPK کا، ہزارہ کا. اور PTI کا ابھی تک اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا بورڈ سامنے نہیں آیا جس نے مختلف وزٹس کرنے ہیں. لیکن اوورال ہم چاہ رہے تھے کہ شہزاد گل صاحب سے گفتگو کریں، کیونکہ شہزاد صاحب کی جو مینجمنٹ ہے سسٹم میں، یعنی کنسٹیٹوئنسی کی جو مینجمنٹ ہے، یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. کیپٹل ون TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.